اور تمام عبادات جو ہیں وہ فرش پہ فرض ہوئی ہیں۔ روزے کا حکم زمین پر، زکوٰۃ کا حکم زمین پر، ساری عبادات کا حکم زمین پر آیا، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ نے کتنا اہتمام فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا، جنت سے 70,000 فرشتے جبریل کی قیادت میں ساتھ بھیجے، براق کی سواری جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی، جسے اللہ نے صرف اپنے نبی کی سواری کے لیے پیدا کیا تھا۔ جب سے کائنات بنی وہ سواری حضور کے انتظار میں ہے، اسے لے کر آتا ہے، حضور کو جگایا جاتا ہے، بیت المقدس میں پہنچایا جاتا ہے، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو اس رات کو یہ شان بخشی ہے کہ آپ امام الانبیاء بنے۔ پہلے حضور نبی تھے، نبیوں کے امام کب بنے؟ جس دن بیت المقدس میں حضور نے امامت کروائی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں۔ 1,24,000 نبی حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اس لیے کس نے فرمایا دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل امی ہیں دربان مصطفیٰ۔ حضور نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پر بلایا۔ کیوں بلایا؟ ایک تو اپنا دیدار کروانا تھا، دوسری بات یہ تھی 1,24,000 نبیوں نے صرف اللہ پر ایمان لائے، ایمان بالغیب۔ اللہ نے فرمایا کوئی ایسا بھی تو ہو جو جا کے انہیں بتائے جنت کیسی ہے، جو جا کے انہیں بتائے جہنم کیسی ہے، جو انہیں بتائے رب کی ذات کیسی ہے۔ اگر آنکھوں سے کسی نے رب کا دیدار کیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پھر اللہ نے اس معراج کی رات میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفہ عطا فرمایا ہے، وہ معراج کی رات میں عرشوں پہ بلا کر جو امت کے لیے تحفہ دیا گیا ہے وہ تحفہ نماز ہے۔ نماز جس طرح باقی احکامات زمین پر آئے تھے یہ بھی تو آ سکتا تھا، لیکن اللہ نماز کی اہمیت کو اپنے بندوں کو بتانے کے لیے کہ نماز اتنی اہم ہے جس کے لیے میں نے اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلایا ہے۔ اور اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ دیکھیں شامیانہ لگتا ہے نا، چاروں طرف سے رسیاں باندھ دی جائیں، اگر درمیان سے اس کو اٹھایا نہ جائے تو وہ بے دھبا سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کیسا شامیانہ ہے؟ جب اسے درمیان سے بانس لگا کے برابر کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے۔ فرمایا دین کی بنیاد جس پر کھڑی ہے وہ نماز ہے۔ نماز جس نے نماز کو قائم کیا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے سمجھے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز اتنی اہم چیز ہے، کسی صورت میں کسی حالت میں معاف نہیں، وہ ایک ہی عبادت ہے جسے نماز کہا جاتا ہے۔